النبي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. الحمد لله الذي خلق الإنسان وحلاه بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سید الخلق وخیر الانام اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کے ساتھ میں محمد شاہد انور قاسمی. مفتی شاہد انور آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے آج ہم عربی زبان سیکھنے کے چند رہنما اصول پیش کرنے والے ہیں. امید ہے آپ حضرات ان تمام چیزوں کو اور ان تمام باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کا فطری طریقہ یہ ہے کہ اہل زبان کی صحبت میں رہا جائے، صبح و شام اور روز و شب ان کے ساتھ گزارے جائیں اور ان کے لب و لہجے کو دیکھیں اور سنیں، اور اس طرح ماحول میں رہ کر زبان سیکھیں جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کی گود میں رہ کر ماں سے، گھر اور خاندان کے دیگر افراد سے بولنا سیکھتا ہے. لیکن یہ مادری اور ملکی زبان کی حد تک تو ممکن ہے. غیر مادری اور غیر ملکی زبان سیکھنے کے لیے ایسا ماحول ہر کسی کو میسر آنا ناممکن ہے. تو پھر عربی زبان جو غیر ملکی اور غیر مادری زبان ہے، اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس بات کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 1، زبانیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ زبانیں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ ہے. زبانوں کی تشکیل خود قدرتی نظام میں انجام پاتی ہے. اس لیے جس طرح قدرت کے دیگر سارے کاموں کے اندر ایک ترتیب اور نظام کار فرما ہوتی ہے، اسی طرح زبانوں کی تشکیل کے اندر بھی ایٹومیٹک ایک نظام اور قانون کار فرما ہوتا ہے. اس لیے اس کے اصول اور ضوابط کو ترتیب دینا اور دریافت کرنا اور ان کو مرتب طریقے سے جمع کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر غیر مادری زبان، غیر ملکی زبان کا دوسروں کے لیے سیکھنا تقریباً ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی تمام زبانوں کے اصول اور قواعد کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام اصول اور ضابطے کو قواعد اور گرامر کے نام سے تمام لوگ جانتے ہیں. عربی زبان یہ بھی دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کی سب سے قدیم ترین زبان ہے. اور یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس پر کبھی نہ موت طاری ہوئی ہے اور نہ کبھی موت طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس زبان کی حفاظت کی ضمانت خود رب کائنات نے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو چند سال گزرے تھے، عربی زبان کے قواعد کو منضبط کیا جانے لگا تھا، اور دوسری صدی ہجری تک عربی زبان کے قواعد نحو و صرف کو مرتب کیا جا چکے تھے. دوسری بات ہے، عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ علم صرف پڑھا جائے. علم صرف کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صیغہ کس طرح بدلتا ہے اور صیغوں کے بدلنے کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد دوسری ضرورت علم نحو کی پیش آتی ہے. کلموں سے واقفیت کے بعد ان سب کو باہم جوڑ کر جملے کیسے بنائے جائیں، اور جملے کے اندر جتنے کلمے ہیں ان کے آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا، زبر زیر پیش کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر ان تمام چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں تو پھر عربی زبان بولنے اور لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ عربی قواعد نحو و صرف کو سمجھ کر اچھی طرح یاد کریں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان تمام عربی قواعد کی مشق اور تمرین کی جائے. اور جو کوئی مشق اور تمرین نہیں کرے گا تو اس کے لیے ابتدائی مرحلے کی کتابوں کا سمجھنا اور پڑھنا تو آسان ہو سکتا ہے، لیکن عربی زبان کو بولنے اور لکھنے کے لیے اتنی کوشش بالکل ناکافی ہے.
بلکہ عربی زبان انشاء و ادب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مشق و تمرین اور عربی قواعد کی عملی مشق نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر عربی زبان کو سمجھنے اور لکھنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے علم اشتقاق کی ضرورت اور افادیت۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے علم اشتقاق کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر وسیع پیمانے پر اشتقاق کا عمل پایا جاتا ہے۔ اشتقاق کیا ہے؟ اشتقاق یہ شقہ یشقو سے باب افتعال کا مصدر ہے۔ اس کے لفظی معنی آتے ہیں چیرنا اور پھاڑنا، لیکن اصطلاح میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کلمے کا اپنے اصل اور مادہ سے نکل کر مختلف شکلوں میں منتقل ہونا اور مختلف معنی پیدا کرنا۔ اگر آپ صرفی ابواب سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی فعل کو لے کر اس کو مختلف ابواب میں لا کر مختلف معنی پیدا کر کے مختلف مواقع میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فعل ہے قبیلہ یقبلو، جب اس کو ثلاثی مجرد سے لائیں گے تو اس کا معنی ہوگا قبول کرنا، اور جب اس کو باب افعال اقبل یقبل اقبال سے لائیں گے تو اس کے معنی ہیں آنا، متوجہ ہونا، اور جب اس کو باب تفاعل تقبل یتقبل تقبلا سے لائیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں قبول کرنا، اور جب اس کو باب تفعیل قبل یقبل تقبیل سے لائیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں بوسہ لینا، اور جب اس کو باب مفاعلت قابل یقابل مقابلتاً سے لائیں گے تو اس کے معنی آئیں گے کسی سے ملاقات کرنا، اور جب اس فعل کو باب تفاعل سے لائیں گے تقابل تقابل تقابلاً تو اس کے معنی آتے ہیں آمنے سامنے ہونا، اور جب اس فعل کو باب استفعال سے لائیں گے استقبل یستقبل استقبال تو اس کے معنی آتے ہیں استقبال کرنے کے۔ اسی طریقے سے علم اشتقاق کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ کے کسی کلمے کے ہمیں معنی معلوم نہ ہو اور ہم عربی لغت سے اس کے معنی معلوم کرنا چاہتے ہوں تو علم اشتقاق سے اس لفظ کے معنی عربی لغت میں ڈھونڈنا آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں علم اشتقاق نہیں آتا تو پھر ہم اس لفظ کے عربی لغت میں معنی ڈھونڈ نہیں سکتے، تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے علم اشتقاق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نحوی ترکیب کی ضرورت اور حیثیت۔ نحوی ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نحوی ترکیب کا مطلب ہے اجزائے جملہ کے حالات و کیفیات کو جاننے اور ان کے باہمی رشتے کو سمجھنے کی خاطر جملے میں واقع کلمات کا نحوی تجزیہ کرنا، اور بس۔ اس کے علاوہ نحوی ترکیبات کی کوئی دوسری حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے جاءنی زید ضاحکا، اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ جاءنی فعل، نون وقایہ یا مفعول بھی، زید ذو الحال ضاحکا حال، زید ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بنتا ہے جاء کا، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اس لیے نحوی ترکیب کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جس کے اندر مہارت حاصل کرنا انشاء و ادب کے لیے شرط ہو، بلکہ اصل یہ ہے کہ قواعد نحو کی روشنی میں جملے کا صحیح طور سے مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ اتنی بات سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جملے کی ترکیبی کیفیت آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اگر آپ اتنی بات سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے کی ترکیبی کیفیت آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اب آپ کو ان تمام ترکیبی کیفیات کا الگ الگ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب کبھی کسی جملے کا مفہوم واضح نہ ہو رہا ہو یا کسی کا جملہ مفیدہ ہونا مشتبہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں اس جملے کی ترکیب کر کے الگ الگ جملے کر کے اس کی نحوی حیثیت کو واضح کر دیا جائے گا تاکہ وہ جملہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پانچویں چیز ہے الفاظ کا ذخیرہ۔ زبان کی طلاقت و فصاحت اور قلم کی روانی و سلاست کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا کتنا ذخیرہ ہے۔ الفاظ و کلمات زبان و بیان کی آپ کے پاس سب سے بڑی پونجی ہے۔
یہ پونجی جس قدر آپ کے پاس زیادہ ہوگی، آپ کے پاس اسی قدر خود اعتمادی زیادہ ہوگی۔ اس لیے درس و مطالعے کے دوران جتنے بھی نئے الفاظ اور کلمات آپ کے سامنے آئے، آپ ان تمام الفاظ کو اپنی کاپی میں ضرور نوٹ کر کے یاد کریں۔ اور اگر آپ ابتدائی طالب علم ہیں اور اگر آپ مبتدی طالب علم ہیں تو آپ کے پاس باقاعدہ طور سے ایک ایسی کاپی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر آپ ہر نئے لفظ کو معنی کے ساتھ لکھ کر یاد کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ان تمام الفاظ جو میں نے کاپی میں نوٹ کیے ہیں وہ مجھے ازبر یاد ہیں۔ اور اسی طریقے سے انشاء و مضمون نگاری اور جملہ سازی کے دوران یا ترجمہ کرتے وقت آپ خود اپنے اعتبار سے اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ ترقی کرتے جائیں۔ اور چھٹی چیز ہے کہ آپ کے پاس چند مفید کتابیں ہوں، ایسی کتابیں کہ جو اس راہ میں آپ کی معاون اور مددگار ثابت ہو۔ ان میں سے چند نام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات یہ کتابیں چاہے تو بازار سے خرید لیں یا ہم ڈسکرپشن میں ان کی لنک دے رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF فائل لے سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس عربی سے اردو لغت ہونی چاہیے، اور ایسی مشہور عربی سے اردو لغت القاموس الوحید ہے، بہت جامع اور معنی یہ عربی لغت مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے جو اردو سے عربی لغت ہو، اور ایسی کئی کتابیں بازار میں ہیں جیسے القاموس الازہر ہے۔ اسی طریقے سے کتاب آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جس میں الفاظ بیان کیے جائیں، یہ کلمات ہو، اسما ہو، جن کو آپ روزانہ 5 کلمات یا 10 الفاظ یاد کر لیں۔ ایسی کتاب مثال کے طور پر صفوۃ المصادر ہے۔ اور ایک میں بہت اہم کتاب آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں جو عربی زبان کے شائقین کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، اور وہ ہے معجم تصریف الافعال العربیہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ یہ کتاب ہے کیا؟ بعض مرتبہ ہم لوگ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے افعال ایسے آ جاتے ہیں یا بہت سارے اسما ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی گردان نہیں ہوتی، یا جن کے سیغے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا جن کا مادہ معلوم کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے آپ کسی بھی فعل کی گردان معلوم کر سکتے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ اس کتاب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب بہت مفید ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سلسلہ عربی زبان کو سیکھنے سکھانے کا شروع کیا، جس کا نام ہم نے رکھا تھا دورۃ کاملۃ لقواعد اللغۃ العربیہ، یعنی مکمل عربی گرامر کورس، یہ پروگرام کس طریقے سے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اس کا مختصر سے تعارف یہ ہے کہ ہر سبق کسی نحوی صرفی قاعدے کے تحت ہوگا جو کہ 4 ذیلی عناوین پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کوئی بھی نحوی صرفی قاعدہ بیان کریں گے آسان الفاظ کے اندر، اور دوسرے اس کی مثال پیش کریں گے تاکہ یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تیسرے اس کی ترکیب بیان کریں گے تاکہ آپ اس مثال کے جملے کے اجزاء سے واقف ہو جائیں اور اعراب سے واقف ہو جائیں اور اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور چوتھی چیز ہے تدریب۔ ہم 2 تدریبیں پیش کریں گے جو ترجمتین سے متعلق ہوں گی، ایک عربی سے اردو ترجمہ اور دوسرے اردو سے عربی ترجمہ۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، یہ پروگرام آپ کے لیے بے انتہا مفید ہوگا، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ عربی زبان آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، ہمارے ساتھ عربی زبان کو سیکھیے، عربی زبان بولیے، عربی زبان لکھیے، عربی زبان پڑھیے، اور عربی زبان کی نشر و اشاعت میں مکمل طریقے سے حصہ لیجیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتصفو الحياة بنور